اور اب میں آج کی اس تقریر مقابلے کے جو منصف ہیں علی راجپوت بھائی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے اس مقابلے کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ علی راجپوت بھائی۔ السلام علیکم۔ مقرر کون ہوتا ہے؟ محض بس بولنے والا؟ اگر بس بولنے سے ہی مقرر بنا جاتا ہے تو پھر مبارک ہو تم کو کہ تم بھی ایک مقرر ہو، محض بس بولنے والے۔ چلو اب ایک لمحے کو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں خطابت عام چیز ہے، تو پھر آؤ اور آ کر اس بھرے پنڈال کے اس سٹیج کے اس روسٹرم پہ بس کھڑے ہو جاؤ اور اسٹینڈ کے اس مائک کو تم بس ذرا سا ٹھیک کر لینا۔ ارے کیا ہو گیا تم کو؟ ابھی سے سانس رک گئی، گلا دیکھو ذرا اپنا، ابھی سے ہو گیا ہے خوش۔ تمہیں کچھ علم بھی ہے کہ کوئی کام سے انسان مقرر کیسے بنتا ہے؟ چلو اب میں بتاتا ہوں۔ شہر جب آگ اگلتا ہے، سڑک جب خون دیتی ہے، کسی بیوہ بیچاری کا کوئی جب لال مرتا ہے، کسی کا باپ جب کوئی کام کرتے مارا جاتا ہے، کسی کے بہن کے چہرے پہ جب تیزاب ڈلتا ہے، کسی کی بیٹیوں کی عزتوں کو جب کوئی وحشی درندہ پائمال کرتا ہے، کسی دلہن کا جب کسی قاتل کے ہاتھوں سہاگ اجڑتا ہے، کسی کا قتل ہوتا ہے، کسی کی آنکھ روتی ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے، کسی کی چادر چھنتی ہے، تو پھر وہ عام سا انسان جب بستر پہ سوتا ہے اسے پھر نیند نہیں آتی۔ وہ جب کھانے کو جاتا ہے تو اس کی بھوک یہ سب سوچ کر ہی مر سی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ ایک عام سا انسان کوئی عام نہیں رہتا، بڑے دھکے وہ کھاتا ہے، وہ تیاری کرتا ہے۔ ڈیبیٹر بن کر کرو گے کیا، تقریر کر کے کرو گے کیا، بڑی راتیں قلم کے ساتھ وہ باتیں بھی کرتا ہے، مت پوچھ قلم کے چند صفحے بھرتے ہوئے مقررین پہ وہ کون سی وحشت اترتی ہے۔ دیواریں کاٹ کھاتی ہیں، ذہن چلانے لگتا ہے کہ یا تو مر یا پھر بول، اور ایسا بول کہ بھرا پنڈال تجھ کو سننے پر مجبور ہو جائے۔ اور پھر وہ عام سا انسان یہ سب برداشت کر کر کے کبھی جو بولتا ہے نا، تو پھر ایک دن بھرے پنڈال میں ان تالیوں کی گونج سے وہ عام سا انسان مقرر بن ہی جاتا ہے۔ تو میاں پیارے دوبارہ یہ نہ پھر پوچھنا مقرر کون؟